خواہشوں کا سمندر ہے، ایک کے بعد ایک خواہش۔ بعض اوقات ہم اللہ سے کسی ایسی چیز کو پانے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی یا نہیں، اور اگر وہ چیز ہمیں نہ ملے تو ہم خود سے گلہ، نصیب سے گلہ، یہاں تک کہ اپنے رب سے بھی گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے، لیکن ہم اس چیز پر اٹک جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے عطا کر دی تو کیا وہ میرے لیے بہتر ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، جس طرح ہمارے والدین ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے، تو وہ رب جو ذات بڑی رحیم ہے، وہ رب جو قادر مطلق ہے، وہ تمہارے لیے کیسے غلط سوچ سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں تم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں بے انتہا پسند ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن وہ تمہیں بے حد پسند ہو، اور ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ وہی چیز تمہارے حق میں سب سے بہتر ہو، لیکن تم اسے ناپسند کر کے رد کر دو۔ وہ رب تو بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تمہیں کیا چیز فائدہ دے سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کسی چیز کی تڑپ کر خواہش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہماری تڑپ دیکھ کر ہمیں وہ چیز عطا بھی کر دیتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، میں جانتا ہوں تمہارے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے۔ اس ذات سے ضد مت لگائیں کیونکہ تم بے خبر ہو، پوری طرح بے خبر۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں غلط نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے اس سے بہتر کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو تم نہیں جان سکتے۔ کوشش کریں جب بھی دعا مانگیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار، تو وہ دے جو تیری رضا ہے، اور تو مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق دے۔ تو پھر دیکھنا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ تم کہو گے کہ جو فیصلہ اللہ نے میرے لیے کیا وہی سب سے بہترین تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے کچھ غلط سوچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم کہانی کا ایک رخ دیکھتے ہو، تم حال اور ماضی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ لیتے ہو، لیکن وہ رب جو تمہارے آنے والے ایک ایک پل سے واقف ہے، جو اس کی رضا سے ملتا ہے وہی سب سے بہترین ہوتا ہے، اور جو اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو کر اسے مزید نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ کبھی اس کی مان کر تو دیکھیں، کبھی اس کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھیں، دیکھنا تمہیں زندگی کا حقیقی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ وہ اپنے بندوں کی تڑپ کو ضائع نہیں کرتا،
جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تو پھر اللہ تمہارے لیے تمہاری خوشیوں کی خاطر چیزوں کو بہتر بنا کر تمہیں مطمئن کر دیتا ہے، تمہیں خوش کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی خواہشیں تو صرف وقتی ہیں، وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی تو قرآن پاک کی اس آیت کو ضرور یاد کر لینا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن کی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوئی ہوگی میں اسے آخرت میں اتنا نوازوں گا کہ وہ کہیں گے کہ کاش میری دنیا میں کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہوتی، اور وہ اس قدر اپنے اجر سے مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔